اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے معذور کرنے والی بیماری جو دماغ، ریڑھ کی ہڈی اور آنکھوں میں عصب بصری کو ناکارہ بنا سکتی ہے۔ ہر سال مارچ کا مہینہ ملٹیپل سکلیروسس بیماری کے خلاف آگاہی پیدا کرنے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ملٹیپل سکلیروسس، جسے شارٹ کٹ میں MS ہم کہیں گے، ممکنہ طور پر متاثرہ شخص کو معذور کرنے والی بیماری ہے جو دماغ، ریڑھ کی ہڈی، حرام مغز، مرکزی اعصابی نظام اور آنکھوں میں عصب بصری کو ناکارہ بنانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بینائی، توازن، پٹھوں کے کنٹرول اور دیگر بنیادی جسمانی عوامل میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ MS میں ہوتا کیا ہے؟ آئیے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کا مرکزی عصبی نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ آپ کا دماغ اور حرام مغز آپ کے مرکزی عصبی نظام کو بناتے ہیں۔ حرام مغز آپ کے جسم کے لگ بھگ تمام حصوں کو آپ کے دماغ سے جوڑتا ہے۔ پیغامات اعصاب سے سفر کرتے ہوئے آپ کے دماغ اور حرام مغز کے درمیان منتقل ہوتے ہیں۔ یہ اشارے اس بات کو کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اعضاء کس طرح کام کرتے ہیں اور آپ کو درد، لمس وغیرہ جس چیز کو محسوس کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ آپ کا مدافعتی یا دفاعی نظام آپ کو انفیکشن سے بچاتا ہے۔ یہ آپ کے جسم میں پیدا ہونے والے جراثیم اور بیکٹیریا پر حملہ کرنے اور انہیں ہلاک کرنے کا کام کرتا ہے۔ مرکزی عصبی نظام کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں ملٹیپل سکلیروسس کی طرف، جس کو شارٹ کٹ میں ہم MS کہتے ہیں۔ اس میں آپ کا دفاعی نظام غلطی سے آپ کے دماغ کے اعصاب اور حرام مغز پر حملہ کرتا ہے۔ یہ اعصاب کے گرد کی جھلی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ حفاظتی جھلی پروٹیکٹیو شیت مائلین نامی چکنی تہہ سے بنی ہوتی ہے۔ یہ ہر عصب کو نقصان سے بچاتی ہے اور اس کے درمیان پیغامات بھیجنے میں مدد کرتی ہے۔ جب MS کے حملے کے نتیجے میں آپ کا دفاعی نظام غلطی سے آپ کے دماغ کے اعصاب اور حرام مغز پر حملہ کرتا ہے تو مائلین برباد ہو جاتی ہے اور پیغامات مشکل سے پہنچتے ہیں یا بالکل ہی نہیں پہنچ سکتے۔ یہی وقت ہے جب MS کی علامات شروع ہو جاتی ہیں اور بالآخر ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیماری اعصاب کو جزوی یا بڑے پیمانے پر نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر اس کا بروقت یا بدیل علاج نہ کیا جائے تو اعصاب مکمل طور پر ضائع ہو جاتے ہیں۔ MS کے نظر آنے والی علامات۔ MS کی علامات کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ اس کی علامات روز بروز یہاں تک کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بدل سکتی ہیں۔ یہ کچھ دن، ہفتوں یا مہینوں میں ختم ہو سکتی ہیں۔ MS کی قسموں کے اعتبار سے درجہ ذیل علامات رہ سکتی ہیں اور وقت کے ساتھ ان میں کمی آ سکتی ہے یا یہ مکمل طور پر ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا جسم گرم، تھکا ہوا یا تناؤ سے بھرا ہوا لگتا اپنے آپ کو تھکا دینے سے MS کی علامت بگڑ یا پھر سے بھڑک سکتی ہیں۔ MS کی صورت میں ہر شخص کی ذاتی علامات MS سے متاثرہ کسی دوسرے شخص سے مختلف ہو سکتی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ان علامات میں کیا تبدیلی آتی ہے وہ بھی ہر فرد کے لحاظ سے منفرد ہو سکتی ہے۔ عضو کا سن پڑ جانا یا کمزوری محسوس کرنا جو عمومی طور پر جسم کے ایک طرف پیدا ہوتی ہے، جیسے ایک ٹانگ یا ایک بازو، بصارت کے مسائل، آپ کی بینائی دھندلی ہو سکتی ہے یا آپ کو ہر چیز دو نظر آ سکتی ہیں،
یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو دونوں اور عمومی طور پر ایک آنکھ سے کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اس دوران آنکھ کو حرکت دینے سے آنکھ میں شدید یا قابل ذکر درد محسوس ہوتا ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء جیسے بازو، ٹانگ، ہاتھ یا پیر میں درد یا جنجناہٹ، اضطرابی کیفیت کا محسوس ہونا، اس کے علاوہ بازو یا ٹانگوں میں کپ کپی جسے راشا کہتے ہیں بھی پیدا ہو سکتی۔ بجلی کا سا کرنٹ لگنے کا احساس پیدا ہونا، جس کے نتیجے میں گردن میں مخصوص حرکات ہو سکتی ہیں، جیسے گردن میں آگے کی طرف جھٹکا آنا، پٹھے میں سختی یا اکڑن، اچانک حرکت جس پر آپ قابو نہیں پا سکتے، مثانے یا آنت کا ٹھیک طرح سے کام نہ کرنا، جنسی مسائل درپیش آنا، جذباتی امور کا سامنا کرنا، دباؤ محسوس کرنا یا بہت زیادہ رونا۔ ایم ایس کی وہ علامات جو نظر نہیں آتی۔ تھکاوٹ سب سے عام علامت ہے جسے عمومی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ توازن، یادداشت یا سوچنے کے عمل میں مسائل پیدا ہونا بھی ایم ایس کی علامات میں سے ہیں۔ آپ کو ان غیر مرئی علامات کو دھیان میں رکھنا ہوگا۔ مثلاً کسی انسان کو کچھ بھی کرنے کی خواہش نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایم ایس کی وجہ سے تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ایم ایس کی تشخیص۔ ایم ایس کی تشخیص کرنا آسان نہیں۔ جب آپ پہلی بار یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے اور پھر آپ کو رسمی طور پر بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ایم ایس ہے، اس میں کافی طویل عرصہ گزر جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ ایم ایس کی تشخیص کے لیے بلڈ ٹیسٹ جیسا کوئی آسان ٹیسٹ نہیں ہے۔ صرف نیورولوجسٹ ہی اس مرض کی تشخیص کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے جنرل پریکٹیشنر کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایم ایس کی علامات موجود ہو سکتی ہیں تو وہ ٹیسٹ کے لیے آپ کو نیورولوجسٹ کے پاس بھیج دے گا۔ نیورولوجسٹ ایم ایس کی تشخیص کرنے کے لیے 4 اقسام کے ٹیسٹ تجویز کرے گا: نیورولوجیکل معائنہ، ایم آر آئی اسکین، یاد کیے گئے امکانات کے ٹیسٹ، لمبر پنکچر یعنی ریڑھ کے نچلے حصے سے سیال لینا۔ ایم ایس کی وجوہات۔ ایم ایس کی وجوہات نامعلوم ہیں۔ یہ مدافعتی نظام میں خود بخود پیدا ہونے والی بیماری ہے جس میں جسم کا مدافعتی نظام خود ہی اپنے خلیوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ بیماری کچھ لوگوں میں کیوں اور کچھ میں کیوں نہیں ہوتی۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل اس کے ذمہ دار ہیں۔ دھوپ سے حاصل ہونے والے وٹامن ڈی کی کمی بھی ایم ایس کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی یہ بیماری لاحق نہ ہو تو تمباکو نوشی سے پرہیز کریں اور اپنے وزن کو اعتدال میں رکھیں۔ لائف سٹائل اور احتیاط۔ صحت بخش متوازن غذا اور ورزش ایم ایس کی علامات میں آرام یا کمی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھیں کیونکہ جسمانی درجہ حرارت بڑھنے سے ایم ایس کی علامات میں شدت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ذہنی تناؤ بھی ایم ایس کی علامات کو بڑھا سکتا ہے۔ یوگا، تائی چی، مساج، میڈیٹیشن اور گہری سانس لینے سے آرام مل سکتا ہے۔ معزز سامعین، ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جانے سے پہلے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔